أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ سورۃ النمل ہے۔ نمل کے معنی آتا ہے چونٹی کے، چونکہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا قصہ ہے، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا ہے۔ اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن کی صداقت سے کر رہے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہے یہ قرآن مقدس کی آیتیں ہیں اور ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے کہ ایمان والوں کو اس سے خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور خاص طور پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے انہی کے لیے گویا کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری کا، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے لیے اس کتاب میں کوئی بشرا اور کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، تو ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں کے سامنے، ان کے نظروں میں بھلا کر دیا ہے اور اچھا کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، وہ لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ یعنی جو برے لوگ ہیں، جو کافر ہیں یا مشرک ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اعمال ان کی نظروں کے سامنے اچھے کر دیے ہیں کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ حالانکہ کفر و شرک دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے بری بیماری ہے، لیکن ان کو اپنی غلطی اور اپنی بیماری کا احساس تک نہیں ہوتا، اسی لیے کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے کہ اب وہ ان کے برے کام ہی ان کو اچھے لگتے ہیں اور وہ لوگ یوں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لہم سوء العذاب، ان لوگوں کو بڑا سخت اور بڑا دردناک عذاب ہوگا، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہ لوگ آخرت میں یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو وہاں پر یہ لوگ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے نبی آپ پر جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے، ایک ایسی ذات کی طرف سے، ایسی شخصیت کی طرف سے اس قرآن کا نزول ہوتا ہے جو حکیم بھی ہے اور عالم بھی ہے، جسے دنیا کے ہر ایک چیز کا علم ہے اور جو ہر حکم کی حکمتوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے بارے میں یہ چند احکامات اور چند تعارفی کلمات نازل کیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے فرعونیوں کی طرف تو آپ نے راستے میں آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، رات تاریکی چھا رہی تھی اور ٹھنڈی کا بھی موسم تھا، تو آپ کو آگ کی ضرورت ہوئی، تو آپ ایک جگہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ دیکھو فلاں جگہ سے مجھے کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں پہاڑ پر جا کر آگ لے آتا ہوں، یا وہاں جا کر ہم کسی سے راستے کے بارے میں پوچھ لیں گے کہ ہمیں فلاں طرف جانا ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو منظر کشی کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے آگ لینے یا گئے تھے راستہ معلوم کرنے، لیکن اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا کہ وہ جو آگ نظر آ رہی تھی دور سے وہ آگ نہیں تھی، حقیقت میں وہ اللہ کا نور تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور ان کو دو بڑے معجزات دیے کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس عصا کو جو ہی ڈالتے وہ سانپ بن جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ید بیضا دیا کہ پہلو سے اپنا ہاتھ نکالتے تھے تو ہاتھ بہت ہی زیادہ روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان دو معجزات کے دینے کے بعد ان کو کہا کہ پھر تم جو ہے فرعون کی طرف جاؤ اور اسے دین کی طرف بلاؤ۔ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اگلی صورت کے اندر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں، یہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی نبی ہے، اللہ نے ان کو بھی علم دیا، فضل دیا، نبوت دی، اور ان کو بہت ہی زبردست اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عنایت کی۔ تو
تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو علم دیا تو یہ لوگ کہنے لگے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہت سارے لوگوں پر ہم دونوں کو فضیلت دی۔ دیکھیے یہاں پر دو نبیوں کا اللہ تعالیٰ ایک عمل نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ کامیابی کے اور بہت ہی زیادہ آسائش کے اور دھن دولت کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی۔ تو اس کے جواب میں یہ لوگ اللہ کا شکر بجانے لگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مقام دیتے ہیں علم کے اعتبار سے یا دنیاوی کسی جاہ و منصب کے اعتبار سے، تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ کے حضور حمد و ثنا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جو ہے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ گھمنڈ اور اترانا نہیں چاہیے کہ چلو ہمیں تو فلاں پردھانی مل گئی یا فلاں سیٹ ہم جیت گئے، تو انسان گھمنڈ میں تکبر میں مبتلا ہو جائے، یہ گویا کہ نیک لوگوں کی شان نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ انبیاء کی جو وراثت چلتی ہے دھن دولت اور روپے پیسے میں نہیں، انبیاء جو کچھ بھی انبیاء کے بینک بیلنس ہوتا ہے وہ سارا کا سارا امتیوں پر صدقہ ہو جاتا ہے۔ نبی جو وارث بناتے ہیں آگے اپنا پیسہ یا اپنی جائیداد کا وارث نہیں بناتے، اسی لیے ہمارے نبی کی جو وراثت ہے، ہمارے نبی کی زندگی میں آپ کی جو بھی ملکیت تھی آپ کے بعد وہ ساری چیزیں وقف ہو گئی اور ساری چیزیں جو ہے صدقہ ہو گئی۔ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ نبوت میں ہوتی ہے، علم و فضل میں ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد نبوت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ داؤد علیہ السلام کے کئی صاحبزادے تھے، 19 یا 21 ان کے بیٹے تھے، لیکن ان تمام میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام گویا کہ ان کے نائب بنے، اور انبیاء کے جو نائب بنتے ہیں وہ علم و فضل کے اعتبار سے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بڑا فضل کیا کہ ان کو دنیا میں ہم نے سب سے بڑی حکومت دی، اور صرف انسانوں پر نہیں بلکہ انسانوں کے علاوہ تمام چیزوں پر، یہاں تک کہ یہ پرندوں کی آواز بھی سنتے تھے، اور ساری چیزیں ان کو عنایت کی گئی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس یعنی ان کے حکومت میں، ان کے لشکر میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، گویا کہ کائنات کی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور خاص طور پر ان کے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا چونٹی کا، جس کے نام سے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے، اس کو اللہ بیان فرماتے ہیں حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک چونٹی کے وادی کے پاس پہنچے، قالت نملۃ، تو ایک چونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت ہی بڑا تھا، وہ کہیں سے جا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے بادشاہی لشکر ہو تو ایک دو افراد پر تو مشتمل ہوگا نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اور کئی سو گھوڑے اور ساری چیزیں۔ تو ایک چونٹی جو ہے، چونٹی نے دور سے دیکھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس چونٹی نے اپنے کنبے والے اور اپنے فیملی اور ان کے خاندان کی، ان کے چونٹی برادری کی جتنی چونٹیاں تھیں ہر ایک کے بارے میں اس چونٹی نے فکر کی، اور کہنے لگی، آواز دینے لگی کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تم لوگ ان کے قدموں کے نیچے، ان کے پیروں کے نیچے رون دیے جاؤ اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے کہ جب انسان سواری پر ہوگا تو روڈ پر چونٹی بہت ہی معمولی اور حقیر جانور ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے، تو اوپر سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نیچے ہمارے پیر کے نیچے یا ہماری گاڑی کے چکے کے نیچے کون آیا اور کون گیا۔ تو چونٹی نے گویا کہ سارے لوگوں کی فکر کی اور ساری چونٹیاں جو ہے بلوں میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے اس آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندے اور ہر ساری چیزوں کی آواز کو سمجھتے تھے، ان کی بولیوں کو سمجھتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، اور کہنے لگے کہ اللہ آپ نے مجھ پر یہ جو نعمت دی ہے، جو فضل کیا ہے کہ مجھے ہر ایک چیز پر کنٹرول ہے، ہر ایک چیز پر آپ نے مجھے حکومت دی ہے، اس کے بارے میں آپ جو ہے میرے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ میں آپ کی تابع داری کروں، اور وعلی والدیہ، اور آپ کی وہ فضل وہ نعمت جو میرے والدین پر ہوئی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں کوئی ایسا نیک کام کروں جو آپ کو پسند آ جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور آپ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کو جو جواب ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے جو
اتنی ساری حکومت دی ہے، یا ہر چیز پر میرا کنٹرول ہے، انسانوں کے علاوہ جناتوں پر بھی، پرندوں پر بھی، کائنات کی ہر ایک چیز پر، حتیٰ کہ ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر کیا گیا، یہ سارا انتظام اور ساری طاقت جو آپ نے مجھے دی ہے اس کے شکرانے کے طور پر، اور اسی طرح شکرانے کے طور پر کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو آپ کو پسند آ جائے، اور اس کام کے بدلے آپ مجھے اپنا محبوب بنا لیں، اپنے نیک اور محبوب اور نیک اور صالح لوگوں میں میرا شمار ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام یہ آخر میں دعا کرنے لگے۔ ان کے اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کوئی خاص فضل ہو تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ کے حضور اور زیادہ رجوع کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے اس فضل کو استعمال کرنے میں منہمک ہو جائے اور اللہ ہی کو بھول جائیں۔ انسان کو دو طرح آزمایا جاتا ہے، کبھی تو مصیبت کے وقت آزمایا جاتا ہے، مصیبت کے وقت ہم تو خدا کو یاد کر ہی لیتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی ICU میں چلا جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ایسے موقع پر خدا یاد آ ہی جاتا ہے۔ لیکن انسان کو دوسری طرح آزمایا جاتا ہے کہ اسے نعمتیں دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی فراوانی دیتے ہیں، اور سب سے مشکل آزمائش یہی ہے کہ ہمیں نعمتوں میں آزمایا جائے۔ لہذا انسان جب فراوانی کی حالت میں رہے اور ہر طرح کی نعمتیں اسے ملتی رہے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور عبادت کرنی چاہیے، تاکہ وہ نعمت باقی رہے اور اللہ کا فضل ہمارے اوپر علی حال ہی باقی رہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ ہے۔ یہاں مجھے ایک بات کہنی ہے کہ دیکھیے، ایک چیونٹی نے دیکھا لشکر کو، اور اس چیونٹی اگر وہ چاہتی تو اکیلی بل میں چلی جاتی کہ چلو میں خود بچ جاؤں گی، باقی لوگ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن چیونٹی نے اپنے پورے کنبے والے اور چیونٹی برادری کے ہر ایک چیونٹی کی فکر کی اور وہ آواز دینے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ عمل اتنا محبوب اور اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن میں نازل کیا، اور ایک سورت جو ہے اس چیونٹی کے نام سے اللہ نے موسوم کر دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ، اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ کوئی قوم یا کوئی بھی جماعت، کوئی بھی افراد یا کوئی بھی بستی والے، کوئی بھی ملک والے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس قوم میں سے، اس برادری میں سے ہر آدمی صرف اپنی فکر کرے۔ اگر صرف اپنی فکر کریں گے، اپنا ہی نفع نقصان دیکھیں گے، دوسرے لوگوں کے بارے میں ہم ذرا بھی نہیں سوچیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی مجموعی طور پر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر اگر آج مسلمان ہر آدمی یہ سوچے کہ چلو میں ہی مالدار ہو جاؤں، میں ہی مضبوط ہو جاؤں، مجھے ہی عزت ملے، اور میرے دوسرے بھائی چاہے وہ بے روزگار رہیں، چاہے وہ فاقہ کرتے رہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے گھر میں جو ہے روٹی بننی چاہیے، میرے گھر میں چولہا جلنا چاہیے، تو یہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ خود تو 2 وقت کی روٹی کھا لے گا، لیکن جو ہی سماج میں نکلے گا تو کہا جائے گا رے تو مسلمان ہیں، ان لوگوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم صرف اپنی فکر کرتے ہیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان یا کوئی بھی قوم اسی وقت کامیاب کہلائے گی جب وہ اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھے اور قوم کے اجتماعی مفاد کو آگے رکھے، اسی وقت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے کہ آپ کا ذاتی فائدہ بھی ہے، اگر آپ اس کام کو کریں گے تو آپ کا ذاتی فائدہ ہوگا، لیکن قوم کا کوئی فائدہ، کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ دوسرا ایک کام ہے کہ وہ کریں گے تو دوسرے لوگوں کا، قوم کا بھلا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذاتی کوئی نقصان ہو جائے یا آپ کو کوئی بینیفٹ نہ ملے۔ تو اگر کامیاب وہی لوگ ہیں جو اپنے ذاتی فائدے کو، ذاتی مفاد کو پیچھے رکھے اور قوم کے مفاد کو آگے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے عمل سے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ انسان کو ہمیشہ صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے علاوہ اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ چیونٹی نے اپنے دوسرے بھائیوں کی فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے مستقل قرآن میں ایک سورت نازل کر دی، اور اس کا تذکرہ گویا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ابد الآباد تک قائم کر دیا، اس لیے کہ قرآن ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ اس چیونٹی کے بارے میں پڑھتا جاتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل کیا۔ پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا واقعہ ہے۔ ہم تمام کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، ان کو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے وسائل عنایت کیے تھے، اور وہ بھی ملکہ تھی، وہ بھی حکومت کیا کرتی تھی، لیکن وہ اور اس کی قوم جو ہے بت پرستی کیا کرتی تھی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا کرتی تھی۔ تو بلقیس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے کے ذریعے خبر ہوئی کہ بلقیس آپ کی سلطنت میں ایک عورت ہے جو خدا کو نہیں مانتی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو کہا کہ لو یہ میرا خط لو اور ان کے مجلس میں جا کر چپکے سے ڈال دینا، اور تم وہاں دیکھنا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور اس خط میں سلیمان علیہ السلام نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، اور خط کی ابتدا ہو رہی ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالی علیہ وکونی مسلمین۔ بلقیس کو اور اس کی پوری سلطنت کو حضرت سلیمان علیہ السلام لکھ رہے ہیں کہ تم لوگ میرے خلاف کھڑے مت ہو جانا، اور تم لوگ میرے مطیع اور فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اور چونکہ بلقیس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتوں سے نوازا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو مرعوب کرنے کے لیے اور اس کو اپنا پاور دکھلانے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر کی
سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں میں سے کہا کہ کون ہے کہ جو بلقیس کے تخت کو ہمارے پاس لے آئے. بلقیس کا تخت لایا گیا اور ساری چیزیں سجائی گئی. اس سے پہلے بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف بھیج کر آزمانے کی کوشش کی تھی. سلیمان علیہ السلام برہم ہو گئے تھے کہ کیا تم لوگ مجھے رشوت دے رہے ہو, پیسہ دے کر میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ ان چیزوں کو تم لوگ واپس لے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک ایسا لشکر لے کر تمہارے پاس آؤں جس کو برداشت کرنے کی, جس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر سکت نہ ہو. سلیمان علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تو بلقیس نے مشورہ کر کے پھر اس نے آنے کا فیصلہ کیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں جب وہ داخل ہوئی تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو, چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فراوانی دی تھی مال و دولت کی, حکومت کی, تو انہوں نے محل کو اس طرح تیار کیا تھا کہ محل کے سامنے ایک چھوٹا حوض نما بنا ہوا تھا. حوض کے اوپر ایک باریک سا شیشہ جو ہے آپ نے لگا رکھا تھا کہ جو بظاہر معلوم نہیں چلتا تھا کہ اس میں شیشہ لگا ہے. کوئی بھی آدمی دیکھے تو لگتا تھا کہ شاید پانی ہے. تو بلقیس جب وہاں سے جانے لگی تو وہ اپنے پائچے کو اٹھانے لگے کہ کہیں میرا کپڑا بھیگ نہ جائے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ جو ہے پانی ہے, اس کے اوپر ہم نے شیشہ لگا رکھا ہے, تم ایسے ہی چلو, تمہارا کپڑا نہیں بھیگے گا. اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے دعوت دینا چاہتے تھے, اور ان کے جو مد مقابل ہوتے تھے اس زمانے کے جو دولت مند ہوتے تھے, سلیمان علیہ السلام اپنی دولت اور اپنی حکومت سے ان کو مرعوب کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چیزیں اور مجھے جو نعمتیں عطا کی ہے وہ تمہارے پاس جو نعمت ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے, پھر بھی میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں, لہذا تم اپنی نعمتوں کے پیچھے اتراؤ مت, بلکہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو, اور جس ذات نے یہ نعمتیں تمہیں عنایت کی ہے اسی ذات کے سامنے تم جھکو. تو آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعوت پر بلقیس کو یقین ہو گیا, اور وہ بھی گویا کہ اسلام لے آئی اور کہنے لگی قالت رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ آپ کے ساتھ میں دوسروں کو شریک ٹھہراتی رہی, لہذا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور حضرت سلیمان کے ساتھ میں اسلام لے آئی اس ذات پر جو تمام جہان کا پالنہار ہے. تو یہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے. پھر آگے قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا, بار بار ان کا تذکرہ آ رہا ہے. آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. پھر اخیر میں پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ توحید پر, اپنی وحدانیت پر ایک بہت ہی بلیغ خطبہ دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہے کہ اے نبی آپ کہیے, یعنی آگے جو تقریر آ رہی ہے تقریر سے پہلے ایک چھوٹا سا خطبہ, الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے منتخب بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تقریباً 5 دلائل مختلف انداز میں بیان کیے ہیں. خدا کا اس سے پہلے کئی مرتبہ بات آ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے اور اپنے ایک ہونے پر جو انسانوں کو دلائل دیتے ہیں وہ کوئی پیچیدہ دلائل نہیں ہے, یعنی کوئی ایسے دلائل نہیں کہ جسے سلجھانے میں بہت وقت لگے, بہت ہی غور و فکر کرنا پڑے, ایسا نہیں, بلکہ ہمارے نظروں کے سامنے جو چیزیں ہیں, جو قدرت کے مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کائنات کی جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے, انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ دلیل بنا کر اپنے ایک ہونے اور اپنے رب ہونے پر پیش کرتے ہیں. اسی طرح کبھی خود انسان کو ہی کہ تم اگر اپنے آپ کو دیکھ لو, خود اپنی تخلیق پر غور کرو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پہچان لو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنی کائنات کے اور ہماری نظروں کے سامنے جو اللہ کی قدرتیں ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اللہ خیر عما یشرکون, کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو, کیونکہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو وہ نہ تمہیں پیدا کرتے ہیں, نہ تمہیں مارتے ہیں, نہ تمہیں جلاتے ہیں, نہ تمہیں رزق دیتے ہیں, نہ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے, ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں. پیچھے آ چکا ہے کہ اگر ان کے جسم میں کوئی مکھی بیٹھ جائے وہ اس مکھی کو بھگا بھی نہیں سکتے, اتنے مجبور ہیں, اتنے لاچار ہیں. اور تم خود انہیں بناتے ہو, وہ خود بھی نہیں بنتے, تمہارے بنانے سے ان کا وجود ہوتا ہے. تو کیا ایسے معبود جن کے اندر کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے وہ بہتر ہے یا وہ خدا جو ایک پاورفل ذات ہے وہ بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں. اور پھر آگے اللہ تقریباً 5 انداز میں اپنی قدرت کے دلائل بیان کر رہے ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ خدا یا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, اسی طرح وہ جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور اس پانی سے زمین جو ہے مختلف قسم کی چیزیں, مختلف قسم کے غلات اگاتی ہے,
اسی طرح تم جو ہے کوئی چیز اگانے کے قابل نہیں ہو، تمہارے اندر کوئی سخت نہیں ہے، وہی خدا ہر طرح کی فروٹ اور ہر طرح کے میوہ ہر طرح کے غلات تمہارے لیے اگاتا ہے، کیا وہ خدا بہتر ہے یا اس کے علاوہ وہ معبود جسے تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو؟ پہلی دلیل اللہ نے یہ دی۔ دوسری دلیل کے طور پر اللہ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، کہ وہ خدا جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور زمین کے درمیان اس نے نہر بنائے، نہر، نالے، ندیاں اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنائی۔ اسی طرح زمین میں اللہ نے پہاڑ بھی گاڑے، اور اللہ ہی ہے جس نے دو سمندروں کے درمیان حائل بھی کیے، کہ بعض سمندر کھارے ہیں، کچھ میٹھا ہے، کھارا اور میٹھا پانی کے درمیان حائل بنانے والی ذات وہی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اس خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بھی دوسرے لوگ الہ ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتے۔ تیسری دلیل اللہ دے رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم کسے پکارتے ہو؟ کفار مکہ بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم کسے پکارتے ہو؟ اور کون ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں امن یحییکم فی ظلمات البر امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ تاریکیوں میں کون ہدایت دیتا ہے؟ خشکی اور بری یعنی پانی میں یا اسی طرح زمین پر بہت ہی زیادہ تاریکی ہو تو وہاں پر رہنمائی کون کرتا ہے؟ راستہ کون دکھلاتا ہے؟ اسی طرح بارش ہونے سے پہلے خوشگوار ہوا کو کون چلاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سارے کام کرنے والے اللہ ہی کی ذات ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، پہلی مرتبہ، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز میں لوگوں سے سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ تمہارے لیے زمین میں سارا انتظام کس نے کیا؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے میوہ جات کون اگاتا ہے؟ اسی طرح کون ہے جو تمہیں مصیبت کے وقت کام آتا ہے، تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں مارے گا پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور تمہارے لیے آسمان سے اور زمین سے رزق کو کون نکالتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح مختلف انداز میں، سوالیہ انداز میں لوگوں کو اپنے رب ہونے اور اپنے ایک ہونے پر مختلف انداز میں دلائل دے رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی کی طرف گویا کہ ہمیں لوٹ کر اور دوبارہ اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو یہ مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے انبیاء کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ثابت کیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو اور توحید کو بیان کر رہے ہیں، اور توحید پر ایک بلیغ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا عقیدہ بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تمام کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تیسرے عقیدے کو اللہ بیان کر رہے ہیں وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد جو مر کر مٹی ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یعنی ان کا سوال ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم تو مر کر مٹی ہو جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو بس پہلے کے لوگوں کی بھولی بسری باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، کہ دیکھو تم زمین میں ذرا چلو پھرو، اور زمین میں ابھی بھی بہت سارے آثار ایسے تمہیں نظر آ جائیں گے کہ ہم نے مجرم لوگوں کے ساتھ کیا کیا، ان کا کس طرح کا انجام ہوا۔ صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا، عرب کے لوگ وہاں سے جب شام جاتے ان چیزوں کو، ان کھنڈرات کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا زمین میں چلو پھرو، تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے جو آخرت کو جھٹلایا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ کس طرح کا برا انجام ہوا۔ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا بالکل برحق ہے، اور پہلے دلائل سے اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ثابت کر چکے ہیں کہ جو ذات ہمیں ایک مرتبہ پیدا کر سکتی ہے تو وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی گویا کہ اس خام خیالی کی تردید کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی ہے
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ میں ان کو بار بار قرآن کا پیغام سنا رہا ہوں، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، پھر بھی یہ لوگ ہماری بات سنتے کیوں نہیں ہیں، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، یعنی جو آدمی مر گیا ہو اسے آپ اگر اس کے سامنے کچھ بولیں گے وہ سنے گا نہیں۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ جو آدمی بہرا ہو اس کو آپ سنا سکتے ہیں جبکہ وہ اس آپ کی بات سے اعراض کرے اور منہ پھیر کر اور پیٹ پھیر کر جائے۔ اسی طرح وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے، اس کی ضلالت سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، وہی لوگ سنتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ تسلیم کرتے ہیں اور جو لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ہمارے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی اگر آپ کی دعوت، آپ کا پیغام یہ لوگ نہیں سنتے تو آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ نے اپنی دعوت پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ جو آدمی خود ہی نہ سننا چاہے، جو اعراض کرے، منہ پھیر کر بھاگے، تو قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی آیات اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ آدمی اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ قرآن کی دعوت سے وہی آدمی ہدایت حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتا ہو۔ لہذا آپ کی دعوت وہی لوگ قبول کریں گے جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہوگی، اور جو لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، گویا کہ ان کے دل میں ہدایت ہی نہیں ہے، وہ مردے ہیں، اور مردے کو کوئی آدمی نہیں سنا سکتا۔ مردے کے سامنے جتنا بھی چیخا جائے، جتنا کچھ کیا جائے، اسے جھنجھوڑا جائے، بار بار اسے کہا جائے، مردہ کبھی بھی نہیں سنتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے اور زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی دو نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے ایک نشانی کے طور پر، حدیث میں روایت آتی ہے کہ دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، یعنی زمین سے ایک عجیب خلقت کی مخلوق نکلے گی اور وہ لوگوں سے بات کیا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بات ان پر واقع ہو جائے گی، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت لانے کو بالکل ٹھان لیں گے اور قیامت کا وقت بالکل قریب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور کو نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، جو جانور ان لوگوں سے بات کرے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کا ذکر کیا ہے، یوم ينفخ فی الصور، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، یا جو بھی آسمانوں میں ہے، ہر آدمی جو ہے گھبرا جائے گا، ہر شخص گھبرا جائے گا، الا من شاء اللہ، مگر وہ جس کے بارے میں اللہ چاہے، یعنی جس پر اللہ کا فضل ہوگا وہ نہیں گھبرائے گا۔ وکل اتوہ داخرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب آخر میں قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ ہم نے مختلف انداز میں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بتا دیا، اگر یہ لوگ قبول نہیں کرتے تو آخرت میں ایک ججمنٹ کا دن ہے جہاں پر حساب کتاب دینا ہوگا، اور اس سے پہلے یہ سارے واقعات ہوں گے۔ قیامت کی ایک نشانی صرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو قیامت کی ابتداءً دو طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں، ایک تو بڑی بڑی اور ایک چھوٹی چھوٹی نشانیاں، کہ بیٹا جو ہے نافرمان ہو جائے گا اور اس طرح کی ساری چیزیں، اور گناہ بالکل عام ہو جائے گا اور زنا بالکل عام ہو جائے گا، کہیں پر بھی انسان زنا کر سکے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں جو بہت ساری ہیں، اور بہت ساری پوری بھی ہو چکی، بہت ساری ہو رہی ہے، اور بہت ساری آئندہ زمانے میں ہوگی۔ لیکن بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں وہ تقریباً 10 سے 12 نشانیاں ہیں جو بہت ہی بڑی ہے، یعنی جس کو دیکھنے کے بعد ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں یہ نشانی پوری ہو گئی۔ اور ان میں سے بہت ساری نشانیاں وہ ہے کہ جس کے ظہور کے بعد پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے دابۃ الارض، کہ زمین سے جب وہ جانور نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا، اس جانور کے نکلنے کے بعد اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے یا کوئی توبہ کرتا ہے تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ایمان قبول کرنے کا جو چیز ہے وہ یہ کہ جیسا کہ پہلے بھی آیا، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ جب تک آخرت کی چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہیں تبھی تک گویا کہ آزمائش ہے۔ آخرت کی چیزیں نظروں کے سامنے آنے کے بعد اور بالکل ساری نشانیاں کھلنے کے بعد، آخرت کے مناظر کھلنے کے بعد اب وہ چانس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آنکھ بند ہونے سے پہلے، یعنی موت سے پہلے جب آخرت کے مناظر انسان کو دکھائے جاتے ہیں، تب اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ تو ابھی سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین پر کیا ہوگا کہ ظلم و ستم بڑھ جائے گا، بہت ہی زیادہ لوگ ظلم کریں گے اور مسلمان بہت پریشان ہوں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے سب سے پہلے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہر کریں گے۔ امام مہدی ہمارے نبی کے نسل سے ہوں گے اور ہمارے نبی کے نام پر ان کا نام ہوگا۔ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور پھر مدینہ میں بھی خانہ جنگی ہوگی تو وہاں سے وہ مکہ چلے جائیں گے اور وہاں مکہ میں کچھ ابدال ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر امام مہدی رضوان اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلام کے لیے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کریں گے، ظالموں کو روکیں گے اور پھر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اسی درمیان دجال نکل آئے گا، اور دجال ہم تمام کو پتہ ہے کہ 40 دنوں تک بہت زیادہ فتنہ و فساد مچائے گا، اور دجال کائنات کا اور اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو لوگ اسے دیکھ کر اسے ہی خدا ماننے لگیں گے۔ تو دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور دجال کو مارنے کے لیے یہ زندہ آسمان سے تشریف لے آئیں گے۔ پھر جب دجال ختم ہو جائے گا تو یاجوج ماجوج کا فتنہ نکلے گا، یاجوج ماجوج پورے زمین میں فتنہ پھیلائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور ان میں ایک خاص قسم کی بیماری لگے گی اور یہ لوگ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اس کے بعد بہت ہی زیادہ گند مچ جائے گا اور بہت ہی زیادہ بدبو ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کو بھیجیں گے اور وہ جانور ان لوگوں کے ناش کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دے گا۔ پھر بہت ہی بارش ہوگی اور بارش ہونے کے بعد پورا موسم خوشگوار ہو جائے گا، اور روایت میں ہے کہ زمین اپنی برکتیں اٹھا دے گی، نکال دے گی، یعنی زمین کے اندر اگانے کی جتنی صلاحیت ہے زمین ساری چیزوں کو باہر کر دے گی۔ اس زمانے کا جو انار ہوگا بہت ہی بڑا ہوگا، ایک انار کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، ہر کچے پکے گھر میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد ایک علامت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک دھواں بھیجیں گے اور یہ دھواں تقریباً 40 دنوں تک رہے گی، اور اس دھواں سے ایمان والوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، ایمان والوں کو صرف زکام اور سردی جیسی محسوس ہوگی، باقی جو لوگ منافق ہوں گے، جو کافر ہوں گے، ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ پھر سورج کا جو نظام ہے وہ گڑبڑا جائے گا کہ ابھی تو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور پھر سورج مغرب سے ایک دن نکلے گا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور 8ویں نمبر پر کہ مکہ کے صفا پہاڑی سے دابۃ الارض کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے، ایک عجیب طرح کی مخلوق ہوگی، ایک عجیب طرح کا جانور ہوگا، اب کس طرح ہوگا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے امیجن بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایک جانور نکلے گا اور وہ انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، ایک خوشگوار ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ چلائیں گے، اور ہر ایمان والے کی ناک تک وہ ہوا پہنچے گی اور سارے ایمان والوں کو موت آ جائے گی۔ پھر 3 جگہ زبردست زلزلے ہوں گے اور زمین دھس جائے گی، ایک مرتبہ پورب میں، ایک مرتبہ پچھم میں، اور ایک مرتبہ خود عرب میں۔ اس کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف جمع کرے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کتنی دردناک عذاب ہے اور کتنا دردناک یہ ہے۔ اور قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہوگی تو اس کا حمل ضائع ہو جائے گا، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو اس قدر گھبراہٹ ہوگی کہ وہ بچے کو پھینک کر بھاگنے لگے گی، یعنی سارے لوگ بالکل گھبرا جائیں گے اور اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب نافرمان اور کفار ہی ہوں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ مر جائیں گے اور ساری چیزیں کائنات کا پورا سنسار ٹوٹ پھوٹ کر بالکل بکھر جائے گا، پہاڑ اور آسمان جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو تیسری مرتبہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے، اور یہی قیامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کریں گے، نیک لوگوں کو ان کا بدلہ ملے گا اور جو لوگ برے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اور قیامت میں بھی جو فیصلہ ہوگا وہاں پر مسلمانوں کی بھی گویا کہ 2 طرح اور 2 جماعتیں ہو جائیں گی۔ بعض خوش قسمت وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی جنت میں پہلے ہی مرتبہ میں جنت میں بھیج دیں گے، یا تو بغیر حساب کتاب کے یا تھوڑا ہلکا ملکا حساب لے کر پہلے ہی مرحلے میں ان کو جنت میں انٹری مل جائے گی۔ اور کچھ مسلمان جو گنہگار مسلمان ہوں گے جن کے نامہ اعمال کم ہوں گے ان کو جہنم کا وایا ہو کر پھر جنت میں بھیجا جائے گا، یعنی ان کو کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر ان کے دل کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ان کو پکایا جائے گا، اور بھٹی میں ان کو گویا کہ ان کو صفائی ہوگی۔ پھر جب ان کا دل صاف ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ جنت میں بھیج دیں گے، اور کافر کو تو پہلے ہی مرحلہ میں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو قیامت میں گویا کہ کامیابی کے 2 اسٹیپ ہو گئے، ایک تو یہ کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ یا بغیر کسی سزا کے اللہ تعالیٰ پہلے ہی مرحلہ میں ہمیں جنت میں بھیج دی، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں بھیجا جائے، لیکن مسلمان ضرور جنت میں جائے گا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار پہلے لوگوں میں ہو،
اور وہ تبھی ہوگا جب کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہو اور ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا بھی ہو، تبھی یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ تو یہ قیامت سے پہلے موٹی موٹی جو علامتیں ہیں اور موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ سارے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ علامتوں کے ظہور کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال ستا، کہ 7 چیزوں سے پہلے تم لوگ نیک کاموں میں جلدی کیا کرو، یعنی اگر یہ 7 علامتیں ظاہر ہو جاتی ہے اس سے پہلے کوشش کرو کہ ان علامتوں کے ظہور سے پہلے تم لوگ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، ابھی تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اگر سورج مغرب سے طلوع ہو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند۔ اب دخان، دھواں جو نکلے گا وہ، دجال کا خروج، اسی طرح دابۃ الارض کا خروج، او خاصۃ احدکم، تم میں سے کسی کا خاص عمل یعنی موت سے پہلے، اسی طرح او امر العامتی یعنی قیامت سے پہلے۔ ان چیزوں کے ظہور سے پہلے انسان کو حکم یہ ہے کہ وہ نیک کاموں میں سبقت کرے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ قیامت کی منظر کشی ہے جو اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قیامت کے ہولناکیوں سے اور موت کی سختی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو اس صورت کا خلاصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آخرت میں جو لوگ پہلے ہی مرحلے میں جنت میں جائیں گے وہ لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس ایمان کی دولت بھی ہوگی اور ایمان کے ساتھ انہوں نے نیک کام بھی کیے ہوں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا بھی ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن گناہ بہت سارے ہیں، نیک کام نہیں ہے، تو وہاں ڈر ہے کہ اس کا پہلے مرحلے میں اس کو جنت میں داخلہ نہ ملے بلکہ جہنم کا وایا ہو کر اس کو جنت میں بھیجا جا سکے۔ تو اسی لیے آج کی اچھی بات میں ہم سنیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے پوچھا ما ہن، اے اللہ کے نبی وہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ 7 چیزیں، 7 ہلاکت کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں۔ اب اس سے دوسری چیز جادو ہے، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کی حرمت بیان کی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو مارنا حرام ہے، کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو یہ تیسری چیز ہے۔ نمبر 4 اکل الربا، سود کھانا۔ نمبر 5 اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا۔ نمبر 6 التولی یوم الزحف، دشمن سے مقابلے کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ اور نمبر 7 قذف المحسنات المؤمنات الغافلات، بھولی بھالی معصوم پاک دامن عورتوں پر زنا اور بدکاری کی تہمت لگانا، یعنی کسی پر آپ کسی کی عزت کو اچھالنا۔ تو یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک گناہ میں انسان اگر ملوث ہے تو قیامت میں گویا کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا اور اس کی گرفت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بھی رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخلہ ہمارا نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین رمضان کا مہینہ بہت ہی تیزی سے جا رہا ہے، کہ اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے، اس شخص کے حق میں اس شخص کے خلاف بددعا کی ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقارب اور دوست و احباب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے حالات پر رحم فرما۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستانی مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے اپنے فضل سے عطا فرما۔ ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔